اب آپ کے سامنے ہم اپنے آنریبل پرنسپل جناب حافظ ذوالفقار شاہد صاحب کو دعوت دوں گی وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی بھرپور تعریف کی گونج میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 22 تاریخ سے رزلٹس کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک آفیشیل رزلٹ تھا جو 22 کو دیا تھا, اس دن بھی ایک فنکشن ہوا, اور اس کے بعد پھر 25 تاریخ کو 2 فنکشنز, اور آج 27 تاریخ کو 2 فنکشنز, اور کل انشاءاللہ العزیز 3 عدد فنکشن جو ہے رزلٹس کے کل ہوں گے, اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہوگا. یقیناً یہ بچوں کے لیے, ان کے والدین کے لیے بڑی اہم تقریب ہوتی ہے, لہذا اس کا اہتمام ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہر بچے کو جو ہے وہ معقول اور مناسب ٹائم بھی ملے جو پرفارمنس دے رہے ہیں, اور وہ اپنے پرائزز جو ہیں وہ سٹیج پر آ کر وصول کریں. باقی آج یہ چونکہ بوائز کا پروگرام ہے اور بوائز نے ڈیفینیٹلی بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے, لیکن یہاں پر ایک میسج جو ہے وہ ضرور آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں, اور خصوصاً اپنے نوجوانوں کو جو باہر بیٹھے اب اپنے پرائزز کا انتظار کر رہے ہیں, کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اپنی ایک مخصوص شناخت کو برقرار رکھنا چاہیے. یعنی بینگ دا مسلمز, مسلمان معاشرے میں ایک نوجوان طالب علم کس طرح کا ہوتا ہے, انہیں اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا پیغام دیتے ہوئے اپنے ہی نوجوانوں کو کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں جس نے ٹھکرا دیا تھا پاؤں تلے تاج سرداراں. تو یہ ایک میسج ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کو, اپنی وراثت کو یاد رکھیں کہ یہ مسلمان قوم کس طرح کی تھی, اس نے کس طرح کی شان و شوکت کے ساتھ وقت گزارا تھا, یہ عرب کے ریگزاروں سے نکلی کیا پیغام لے کر نکلی, وہ کتنا اہم پیغام تھا جو پوری دنیا پر چھا گیا اور پوری دنیا پر اسلام کی حکومت قائم ہوئی. اور اس وقت نوجوان کس طرح اپنا کردار ادا کرتے تھے. ہمیں اپنے اسلاف کو یاد رکھنا ہے, ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا ہے, اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھنا ہے, اور خصوصاً اپنی اسلامی ثقافت کو زندہ رکھنا ہے. تو آج اشد ضرورت ہے, تہذیبوں کی جنگ آپس میں لگی ہوئی ہے, اور یہ قرب قیامت کے آثار ہیں. دجالی فتنہ جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ چکا ہے. اب دجالی فتنے کی جو سب سے اہم جو خصوصیت تھی وہ یہی تھی کہ سچ سامنے ہوگا لیکن نظر نہیں آئے گا. یعنی سچ سامنے ہوگا لیکن نظر نہیں آئے گا. لوگ جو ہیں وہ جھوٹے دجال کے اوپر, وہ دجال تو ایک شخصیت آئے گی, لیکن اس کے آنے سے پہلے جو حالات پیدا ہونے ہیں, وہ جو مناسب ماحول اس کے لیے تیار ہونا ہے وہ تیار ہو چکا ہے. اب تو صرف اس کے آنے کی دیر ہے, اور یہ وہی دجالیت ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی, اور ہر مسلمان کے لیے یہ دعا جو تھی وہ رکھی تھی کہ وہ جب بھی کبھی دعا کرے تو اس فتنے سے پناہ مانگے. تو دجالی فتنہ اب پوری طرح اپنے پنجے گاڑ چکا ہے. اس اسنا میں اب ہمارے اوپر, والدین کے اوپر, اساتذہ کے اوپر, اور خصوصاً نوجوانوں کے اوپر جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اسلامی ثقافت کو, اپنی اسلامی اقدار کو, اپنے خاندانی معاملات کو وہ برقرار رکھے, اسی شان و شوکت کے ساتھ اور اسی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ خاندانی نظام برقرار رہنا چاہیے. آپ کے سامنے ہے کہ مغرب نے بہت زیادہ ترقی تو کر لی لیکن اپنا خاندانی نظام تباہ کر دیا. وہاں پر کوئی پرسکون نہیں ہے. یہاں سے وہ دور کے ڈول سہانے والی بات ہے کہ اگر آپ یہاں سے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے نے بڑی ترقی کی ہے. اس معاشرے نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس معاشرے کو سنبھالنے کے لیے ان کے پاس نوجوان نہیں ہیں. وہ سارے کے سارے نشے میں دھت ہے, بیکار ہے. یہی وجہ ہے
کہ ہمارے معاشرے سے برین ڈرینج ہو رہی ہے. آج ہمارا نوجوان وہاں پر جا کر ڈاکٹرز کا رول ادا کر رہا ہے, آج ہمارا نوجوان وہاں پر جا کر جو ہے وہ کاروبار بھی کر رہا ہے, وہ ڈیفرنٹ نوکریاں بھی کر رہا ہے. ان کے پاس اپنی وہ جو کھیپ انہوں نے تیار کرنی تھی ان سے نہیں ہو سکی. خاندانی نظام برباد تو سب کچھ برباد. لیکن شکر الحمدللہ کہ ابھی تک پاکستان میں اسلامی دنیا میں خاندانی نظام موجود ہے. ماں اور باپ کی پہچان ہے. دادا اور دادی کو آج بھی جو ہے وہ اس مقام پہ رکھا جاتا ہے جو عزت والا مقام ہے. نانا نانی کی بھی اہمیت ہے. اگرچہ اب بہت زیادہ گراوٹ معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے, لیکن آج بھی ہماری وہ ثقافت زندہ ہے جس کو توڑنے کے لیے مغربی اقوام جو ہے انہوں نے یلغار کی ہوئی ہے. یہ آپ جو این جی اوز دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد جو آ کر ڈفرنٹ قسم کے نظریات لے کر آتی ہیں, عورت کی آزادی, مرد کی آزادی, تو وہ آزادی کے نام پر دراصل ہمارے خاندانی نظام کو توڑنا چاہتی ہیں. ہمارا خاندانی نظام ہے تو ہمارا معاشرہ قائم ہے, وگرنہ اتنے برے حالات میں جو معاشی حالات اس وقت خراب ہیں, اگر معاشرہ چل رہا ہے وہ تو صرف اس خاندانی نظام کے تحت. لہذا اس کو برقرار رکھنا ہے, اپنی اقدار کو زندہ رکھنا ہے, اسلام کے ساتھ جڑے رہنا ہے. یہی آج کل ہماری ذمہ داری ہے. میرا تھوڑا کہا زیادہ سمجھیے گا.